المكث فيها بالذهاب طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والكافرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے پورے عشر محرم میں اور اس کے بعد بھی انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری سخت و سست اور تلخ باتیں سماعت فرمائیں. اگرچہ بعض حضرات کے مزاج کے اوپر یہ بات گراں تھی، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور سے ہماری مجلسوں کا جو ٹرینڈ ہے، میں نے خاص طور سے اس ٹرینڈ سے الگ ہٹ کر ضرورت حال حاضر کے مطابق، یعنی موجودہ ضرورت کے پیش نظر، اب اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ہمارا آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، جو موضوع میرے اعتبار سے سب سے زیادہ لازمی اور ضروری تھا، اسی کا انتخاب میں نے کیا، اور بہرحال شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ حضرات نے اسے سماعت فرمایا. آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، میرے معبود ان مجالس میں شرکت کرنے والے تمام حضرات کی دینی اور دنیاوی حاجتیں بھر جائیں. ہمیں
ہمیں اس بات کی توفیق کرامت کر کہ ہم تیری اس راہ کے اوپر کہ جو راہ اہل بیت ہے اپنے قدموں کو مضبوطی سے جما کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک چلتے رہیں۔ اس آخری مجلس میں چند باتیں میں نے اپنے ذہن میں رکھی ہیں اور انہی کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ میں نے جب یہ موضوع اٹھایا تو 2-3 مجلسوں کے بعد بہت سارے سماجی مسائل اور مشکلات بھی مجھ سے بیان کیے جانے لگے، مولانا یہ پرابلمز بھی ہیں اور یہ پرابلمز بھی ہیں اور یہ پرابلمز بھی ہیں، ان کے اوپر روشنی پڑنی چاہیے، ان کے اوپر روشنی پڑنی چاہیے۔ بعض مشکلات کو میں نے بیان بھی کیا اور ان کے سولوشن کے لیے احادیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ معاشرہ جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے میں سب سے سخت مرحلہ جو ہے اعداد اور شمار کے اعتبار سے کہ جو اخبارات اور رسائل میں بھی اور انٹرنیٹ میں بھی آپ کو دستیاب ہوگا اور پوری دنیا میں یہ بات ظاہر ہے اور روشن ہے اور کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، تو یہ ہے کہ امریکی معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ہے فیملی اور خاندان۔ سب سے علیہ السلام سب سے زیادہ جس چیز کو نقصان پہنچ رہا ہے اور سب سے زیادہ مسائل اور مشکلات جس سلسلے میں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ایک مسئلہ ہے کہ جس کے ذریعے ایک فیملی تشکیل پاتی ہے، یعنی شادی، ازدواج اور میرج۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ تنہا وہ ملک ہے غالباً کہ جہاں سب سے زیادہ طلاق یا ڈائیورس ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ انسان جو بنیادی طور سے سماجی عنصر کہا جاتا ہے اور سوسائٹی کا آدمی کہا جاتا ہے، سوسائٹی کی یہ اکائی اس وقت تک سوسائٹی کو تشکیل نہیں دے سکتی جب تک یہ اکائی دہائی میں تبدیل نہ ہو جائے اور 1 سے 2 نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اکائی خاندان میں تبدیل ہوتی ہے، خاندان سماج اور سوسائٹی کو تشکیل دیتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایک معاشرہ دنیا کے سامنے اپنی ایکٹیویٹی اور اپنے اعمال اور اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی سوسائٹی میں یہ عمل شروع کیا جائے کہ یہ سوسائٹی تعمیر کیسے ہوگی، تو اس کے خاص اصول ہیں کہ سوسائٹی کی تعمیر کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اکائی اپنے وجود کو مضبوط کرے اور اتنی مضبوط اور مستحکم ہو جائے کہ یہ اکائی دہائی میں تشکیل پانے کی صلاحیت اپنے اندر خود پیدا کر لے، دہائی میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت، یہ ایک اتنا اسٹرانگ ہو جائے
کہ اپنے ساتھ زیرو کو برداشت کرے یا اپنے ساتھ ایک کو برداشت کرے، اتنا اسٹرانگ ہو جائے. علیکم السلام. یہ خود ایک اتنا قوی ہو جائے کہ اپنے ساتھ ایک کو، دو کو، تین کو، چار کو، پانچ کو اپنے ساتھ تحمل اور برداشت کرنے اور اسے اٹھانے کی کیپیسٹی رکھتا ہو. جبھی ایک سوسائٹی، ایک یونٹ، جب اس کے اندر اتنی توانائی پیدا ہو جائے گی کہ اس کے برابر دوسرے یونٹ بھی آ سکیں، تبھی یہ سوسائٹی تشکیل پا سکتی ہے. بغیر اس کے یہ سوسائٹی کسی بھی طرح سے تشکیل نہیں پا سکتی. اور یہ اس عمل کا نام ہے کہ جسے عمل ازدواج کہا جاتا ہے. کائنات میں کوئی دین اتنا محتم بالشان نہیں ہے اور کسی دین کے اندر اتنا محکم منصوبہ نہیں دیا گیا ہے کہ جیسا محکم منصوبہ اسلام نے ازدواج کے سلسلے میں رکھا ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی سنت خاص قرار دیا ہے. دیکھیے، یہ آپ اگر کہیں ذہن میں آپ کے یہ سوال پیدا ہو، پیغمبر آخر الزماں ہے، اس کے پہلے دنیا کا ایک طویل سلسلہ تھا جو نسلی ارتباط کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے زمانے تک آیا، تو آپ اسے پیغمبر کی مخصوص سنت کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ نسلی سلسلہ انسان کے ارتباط اور اس کی ضرورت کے مطابق ہے تو جناب آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے سلسلے میں گزشتہ شریعتوں کے یہاں جو اہتمام ہونا چاہیے وہ اہتمام برتا نہیں گیا، اور جو اصول اور جو قوانین اور جو منشور اور جو دستور العمل ازدواج کے سلسلے میں معین کیے جانے تھے وہ معین نہیں کیے گئے. صرف اور صرف اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں وہ ڈھانچہ تشکیل پایا ہے اور وہ منشور بے مثل بنایا گیا ہے. اس لیے کہ سیکسول احتیاجات جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر جناب آدم کے وجود کے ساتھ ہی ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے اور یہاں تک چلا آیا ہے، لیکن وہ قاعدے، وہ قوانین، وہ منشور جو انسان کو ازدواجی رشتے میں منسلک کرنے کے بعد فلاح کی ہی راہ کے اوپر باقی رکھے اور گامزن رکھے، ان اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ ایسا بہترین اور ایسا مرتب منشور اور کسی کتاب میں اور کسی الہی کتاب میں جو گزشتہ آئی ہیں نظر نہیں آتا، جس کے نتیجے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خاص اسے معین کیا گیا ہے. یہ معین کیا گیا کہ کون سی عورتیں حلال ہیں، یہ معین کیا گیا کون سی عورتیں حرام ہیں، یہ معین کیا گیا کن سے پردہ ہے، یہ معین کیا گیا کن سے پردہ نہیں ہے، یہ معین کیا گیا کون محرم ہے، یہ معین کیا گیا کون نامحرم ہے، یہ معین کیا گیا کس اعتبار سے شادی کی جانی چاہیے، کس اعتبار سے شادی نہیں کی جانی چاہیے، یہ معین کیا گیا سرپرستی خاندان کی کس کے حوالے کی جائے گی، کس کے حوالے نہیں کی جائے گی، یہ معین کیا گیا مرد اگر خاندان کی مرکزی حیثیت رکھے گا تو اس کی سرپرستی کن کن لوگوں کے اوپر حاوی ہوگی اور اس کی سرپرستی میں کون کون لوگ آئیں گے. یہ معین کیا گیا کہ خاندان کو تشکیل دینے کے بعد کس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ معین کیا گیا کہ ایک ماں اور ایک باپ کا حق کیا ہوتا ہے. یہ معین کیا گیا کہ اولاد کا حق کیا ہوتا ہے. یہ معین کیا گیا کہ بھائی اور بہن کا حق کیا ہوتا ہے. یہ معین کیا گیا کہ عزیز و اقارب کا حق کیا ہوتا ہے. یہ معین کیا گیا کہ اپنوں کا حق کیا ہوتا ہے, غیروں کا حق کیا ہوتا ہے. یہ معین کیا گیا کہ خاندان کی عظمت کیا ہے. یہ معین کیا گیا کہ اس خاندان میں ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر کتنے ہیں اور کس طرح سے معین کیے گئے ہیں. یہ سب اسلام کے دائرے میں نظر آتا ہے. اس کے پہلے کوئی اتنی محتم بشان انداز میں ازدواجی نقطۂ نظر سے کوئی دستور العمل سامنے نہیں آتا. ازدواجی نقطۂ نظر سے یہ
محتم بشان انداز اور یہ کامل اور مکمل انداز اور یہ منشور جو انسانی حیات کی فلاح کا ضامن ہو، یہ معین کیا گیا کہ خون کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے اور خونی رشتوں کا انسلاک کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک دوسرے سے منسلک ہو سکتے ہیں تو کس طرح سے منسلک ہو سکتے ہیں، خونی رشتے کہاں تک ہماری حدود کو معین کرتے ہیں اور کہاں ہماری حدود کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، یہ سب تعیین کی گئی ہے دامن اسلام میں۔ اور اسی تعیین کے بعد ایک بہترین خاندان کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں معین کی گئیں کہ ایک خاص منزل کے اوپر تمہیں ازدواج کے بندھن میں بندھنا ہے اور ایک خاص شعور کے بعد تمہیں ازدواج کی منزل میں قدم رکھنا ہے، میری طرف توجہ رہے آپ حضرات کی، تو میں اس منزل تک لے جانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ جہاں ضرورت ہے ان تمام باتوں کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ انسان کے اندر جنسی میلانات کی ابتدا مرد میں 15 سال کے بعد سے ہو جاتی ہے، عورت میں 9 سال اگر نہ صحیح تو 11 12 13 سال کے بعد لڑکی میں۔ لیکن کیا اس بات کی ضرورت ہے؟ اور اسلام اس کی پوری اجازت دے دیتا ہے کہ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ازدواجی رشتے معین کر دیے جائیں اور ازدواج کے بندھن میں دونوں کو جوڑ دیا جائے۔ اگر ہم یہی کہہ دیں کہ جہاں بالغ ہوئے وہاں اس سلسلے کو معین کر دینا چاہیے، چنانچہ بعض روایات بھی خاص طور سے لڑکیوں کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ بہترین رشتہ وہ ہے کہ جہاں لڑکی اپنے بلوغ کے مراحل اپنے شوہر کے گھر میں طے کرے۔ لیکن یہ بلوغ کی منزل جو پروردگار عالم نے، بڑے حساس منزل ہے کہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں اور آپ حضرات کو گزارنا چاہتا ہوں، جو پروردگار عالم نے معین کی ہے، اس کے لیے کیا ہم نے سماج اور معاشرے کو اتنا ڈیولپڈ کر دیا ہے ذہنی اور فکری اعتبار سے بھی کہ بچہ بالغ ہونے کے ساتھ اپنے بلوغ کی اہمیت کا احساس بھی رکھے؟ بالغ ہو گیا ہے تو اپنے بلوغ کی حیثیت اور اہمیت کا احساس بھی رکھے۔ بچی اگر بالغ ہو گئی ہے تو اسے اپنے بلوغ کی اہمیت کا احساس بھی ہو، وہ اہمیت نہیں جو دنیا والے بتاتے ہیں، اس کی طرف نہیں توجہ کر رہا، وہ اہمیت یعنی اسے یہ احساس ہو جائے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک ذمہ دار بنایا ہے اور ہم سے کچھ مطالبہ کر رہا ہے پروردگار عالم۔ وہی میں نے عرض کیا کہ یہ خانہ دنیا نے چونکہ خالی رکھا ہے لہذا تباہی قدم قدم کے اوپر آ رہی ہے۔ وہ کون سا خانہ ہے؟ وہ خانہ ہے کہ جہاں خدا کا وجود ذہن و دل و دماغ سے دور ہے۔ لیکن اگر ابتدائے بلوغ میں ہی بندہ یہ احساس کر لے میں بالغ ہو گیا، یعنی خدا کی بارگاہ میں مسئول ہو گیا، اب وہ سوال کر رہا ہے مجھ سے اور میں جواب دہ ہوں۔ اگر لڑکی کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہو جائے مجھ سے پروردگار عالم حرام اور حلال کے سلسلے میں اب باز پرس کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں بالغ ہو گئی۔ اگر لڑکے کے ذہن میں یہ احساس بیدار ہو جائے اور راسخ ہو جائے کہ میں 15 سال کا ہو گیا اور اب مجھ سے پروردگار عالم میری ہر ایکٹیویٹی کے اوپر یہ دریافت کرے گا تم نے یہ عمل کیوں انجام دیا اور تم نے یہ عمل کیوں نہیں انجام دیا، یہ چیز کہاں سے ڈیولپڈ ہوگی؟
یہ چیز اس جگہ سے ڈیولپڈ ہوگی کہ آپ ابتدا میں خاندان کے اندر خود الہی روحانیت پیدا کریں، خود وہ تصور الہی پیدا کریں جو آپ کے خاندان کے اندر ہونا چاہیے اور موجود ہونا چاہیے۔ عبادتیں، بندگی، خدا کا تصور، خدا کی عظمت، خدا کی اہمیت، خدا کی خلقت، خدا کی رزاقیت، خدا کی قہاریت، خدا کی جباریت، لوگ آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود رہے اور آپ اسی روٹ کے اوپر اپنے کو رکھیے اور اپنے اولاد کو چلانے کی کوشش کیجئے۔ ان میں بزرگی اور خردی، بڑے اور چھوٹے کا احساس پیدا کیجئے۔ مادی اعتبار سے اپنے اور اپنے بچوں کے درمیان اس فاصلے کو ذہن نشین کرائیے، اور معنوی اعتبار سے اپنے اور خدا کے درمیان اس رابطے کو ذہن نشین کرائیے۔ یہ دو ہیں کیفیتیں۔ جتنا آپ کا مادی پہلو اسٹرانگ رہے گا، توجہ ہے میری طرف، مادی جہت سے یہ پہلو باپ اور بیٹے کے اعتبار سے، ماں اور بیٹی کے اعتبار سے، باپ اور بیٹی کے اعتبار سے، ماں اور بیٹے کے اعتبار سے یہ پہلو احترام کا، لحاظ کا، مروت کا، عظمت کا، کہ یہ باپ ہے میں بیٹا ہوں، یہ ماں ہے میں بیٹا ہوں، یہ باپ ہے میں بیٹی ہوں، یہ ماں ہے میں بیٹی ہوں، یہ قابل احترام ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ جتنا یہ مادی پہلو اسٹرانگ رہے گا، اتنا ہی معنوی پہلو کی تقویت کا سبب بنتا چلا جائے گا، اتنا ہی معنوی پہلو کی تقویت کا سبب بنتا چلا جائے گا۔ آپ نے اگر اپنے کردار سے، بد کرداری سے، لاپرواہی سے، غلط حرکتوں کی وجہ سے اپنے بچوں کے ذہن میں اپنی فیگر خراب کر لی ہے، خدا نخواستہ اپنی فیگر خراب کر لی ہے، تو پھر آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ اس کی آگے کی زندگی آپ کی اس فیگر کی بنیاد کے اوپر پھر آپ جو کچھ بتانا چاہیں گے۔ یہ عجیب چیز ہے، اس کے اوپر آپ جس قدر توجہ کریں، جس قدر توجہ کریں، کوئی فیگر، بچے جو تعلیم پاتے ہیں وہ اپنے ذہن کے اندر ایک فیگر رکھتے ہیں، جس سے متاثر ہو جائیں اس کی جیسی فیگر بن جاتی ہے، اس کی باتوں سے، اس کے اقوال سے، اس کے چلنے پھرنے کے انداز سے متاثر ہوتے ہیں، اس سے جذب ہوتے ہیں، کھنچتے ہیں اس کی طرف۔ باپ نام ہے ایک عظیم شخصیت کا، ماں نام ہے ایک عظیم شخصیت کا، کہ جس کی فیگر اولاد کی نظر میں کسی بھی جہت سے بگڑنی نہیں چاہیے۔ اگر بگڑی تو یہ فیگر نہیں بگڑے گی، اولاد بگڑے گی، جو اس کے ذہن میں تصویر بن گئی۔ اب آپ جو کچھ اسے بتانا چاہیں، لیکن اگر آپ نے ایک قابل احترام فیگر اس کے ذہن میں چھوڑی ہے اور اپنی اچھی چھاپ اس کے ذہن کے اندر چھوڑی ہے، تو چھوٹی سی بات بھی بتائیے گا وہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا، مختصر سی بات بھی آپ بتائیں گے، تعلیم دیں گے، وہ عمل کرنے کی کوشش کرے گی۔ آپ اپنے ذہن کے، آپ بچے کے ذہن میں باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی جتنی رسپیکٹ کرانا چاہیں گے وہ بیس بنے گی خداوند عالم کی رسپیکٹ کا اور اس کی عزت اور احترام کا، کہ خود جب بندے کو خدا نے ایسے ماں باپ دیے ہیں تو وہ خدا کیسا ہوگا، وہ ذوالجلال کیسا ہوگا، وہ کبریا کیسا ہوگا۔ تو آپ نے اپنے اس بچے کو ذہنی طور سے اتنا احساس دل، کبھی کبھی دو لفظیں ہیں، ایک ہے بالغ ہونا اور ایک ہے راشد ہونا۔ بلوغ اور رشد دو الگ الگ چیزیں۔ کبھی انسان بالغ ہو جاتا ہے لیکن راشد نہیں ہو پاتا۔ اب آپ کہیں مولانا ذرا سے ایکسپلین بھی تو کیجیے آپ اس کو۔ اور یہ ہے کہ بالغ ہونا جسمانی ایکٹیویٹی کا نام ہے، جسمانی ایک خاص عمل کا نام ہے، لیکن راشد ہونا ایک فکری پختگی کا نام ہے، جس کو انگلش میں شاید میچورٹی کہتے ہیں۔ میچور ہو گیا، راشد یعنی میچور ہو جانا۔
بالغ ہو جانا یہ ایک خاص ایج کے اوپر بہرحال ہو جائے گا، لیکن راشد ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے آج ہی راشد بھی ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض انسان خود اپنے پاکیزہ وجود کی بنا پر بالغ ہونے سے پہلے راشد ہو جائے، جیسے اہل بیت علیہ السلام. ان کی مثال تو یہ ہے کہ یہ جب ولادت ان کی ہوتی ہے تو ولادت کے فوراً بعد یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ بندگی کے لیے سجدہ کرتے ہیں خدا کا، اور یہ بندگی کا تصور خود ان کے رشد و کمال کی طرف حکایت کرتا ہے کہ ان کے اندر بلوغ کا تقاضا ضروری نہیں ہے کہ یہ بالغ ہونے کے بعد سمجھے کہ خدا ہے. یہ اپنی ولادت کے ساتھ ہی اپنے رشد کے کمال کا اعلان کرتے ہیں کہ پیدا ہونے کے فوراً بعد خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کلمہ زبان پہ جاری کرتے ہیں. ہمارے ایک زبردست عالم گزرے ہیں 7ویں صدی ہجری میں، سید ابن طاووس. وہ اپنے بالغ ہونے کی دن کا جشن منایا کرتے تھے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ برتھ ڈے کا جشن مناتے ہیں. روز پیدائش. یہ عجیب احساس ہے کہ اس دن خوشی ہوتی ہے، اگرچہ وہ فرشتہ جو وہاں سے دیکھ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے تم خوش ہو رہے ہو، اس کا دن کم ہو رہا ہے. وہ اس دن جشن مناتے تھے، اپنے احباب کو اور اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتے تھے. جس دن وہ بالغ ہوئے تھے اس دن وہ جشن مناتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آج مجھے پروردگار عالم نے اس لائق کر دیا ہے کہ میرے اوپر نماز واجب ہو گئی اور مجھے تکلم کرنے کے لائق بنا دیا، مجھ سے سوال و جواب کرنے کے لائق مجھے بنا دیا، یعنی مجھے اہمیت دے دی ہے آج کے دن. یہ بھی ہے، یعنی ذہن اتنا کھل جائے کہ انسان اپنے بلوغ کی منزل کا انتظار کرنے لگے کہ کب امر میرے اوپر واجب ہو رہا ہے. یہ ہے رشد، یعنی میچور ہو جانا، اپنے نیک و بد کو اچھی طرح سے سمجھنے لگنا. یہ ہے منزل میچور ہونے کی، اپنی اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگنا. تو بلوغ ایک الگ منزل ہے، رشد ایک الگ منزل ہے. ازدواج کی مکمل گھڑی اس وقت آتی ہے جب انسان بالغ بھی ہو جائے اور راشد بھی ہو جائے. بالغ بھی ہو جائے اور راشد بھی ہو جائے. ہمارے یہاں کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو رشد کی منزل، بلوغ کی منزل تو طے ہی کر چکے ہوتے ہیں. ایک دیوانہ اور پاگل بھی بلوغ کی منزل طے کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی کرنے کے لائق ہو گیا؟ نہیں. یہ دیکھیے کہ اس کے یہاں اسے لباس پہننے کا سلیقہ آ گیا، اسے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ آ گیا، اسے لوگوں کا احترام کرنے کا سلیقہ آ گیا، اسے سوسائٹی میں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ آ گیا، اسے زندگی میں اپنے شب و روز کو پرکھنے کا سلیقہ آ گیا، اسے اچھائی اور برائی کی تمیز ہو گئی، اسے کسی ذمہ داری کو محسوس کرنے کا احساس ہونے لگا ہے اور کسی ذمہ داری کو اٹھا کر کے اسے پورا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے. تو اب یہ بچہ اگر 15 سال کا بھی ہو تو اس لائق ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے. لیکن اگر 25 سال کا بھی ہونے کے باوجود اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو یہ ازدواج تو ہو جائے گا لیکن مسائل بہرحال سامنے آئیں گے. ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ خود اس کے اندر اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو وہ ماں باپ کے اوپر بوجھ ہی بنا رہے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بنیادی چیز جو ایک خاندان کی تشکیل کے لیے لازمی اور ضروری ہوتی ہے وہ تصور الہی ہے بنیادی طور سے
کہ جو بیٹے اور بیٹی کے ذہن کے اندر راسخ کیا جانا لازمی اور ضروری ہے۔ رشد کی منزل سے پہلے پروردگار عالم نے بالغ اسی لیے کیا ہے کہ جب انسان بالغ ہو جائے اور خدا سے اپنے آپ کو جوڑنے لگے اور جوڑ کر کے اس کی بندگی اور اطاعت کرنے لگے گا تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونے لگے گا، کوئی ہے جو ہم سے باز پرس کرنے والا ہے، کوئی ہے جو ہم سے ہماری ایکٹیویٹیز کا سوال کرنے والا ہے۔ تو اب اگر اسی الہی تصور کے ساتھ آپ نے اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دیا اور اس نے اسی الہی تصور کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں عہد و پیمان کرتے ہوئے، معبود تجھے حاضر و ناظر جان کر میں اسے اپنا جیون ساتھی بنا رہا ہوں اور اپنی شریک حیات بنا رہا ہوں اور اسے اپنا شوہر بنا رہی ہوں یا اسے اپنی زوجہ بنا رہا ہوں، تجھے حاضر و ناظر جان کر تیری بارگاہ سے یہ ہدیہ اور تحفہ ملا ہے، تو جب تک یہ تصور الہی ازدواجی زندگی میں اپنی جگہ رہے گا اور جب تک یہ تصور الہی رہے گا، یہ خدا سے ملا ہے، یہ اس کو ہم نے خدا کا معاہدہ کر کے لیا ہے اور خدا سے عہد و پیمان کر کے ہم نے ازدواج کیا ہے اور شادی کی ہے، تو اب کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، سب ہنر ہی نظر آئے گا۔ اور اگر ازدواجی زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ، کوئی نرمی اور گرمی آئے گی بھی تو تصور الہی بڑھ کر کے ہمارا ہاتھ تھامے گا۔ دیکھو اپنے کو شامل حال نہ کرو اور اپنی شیطنت اور اپنی جبروت اور اپنے ظلم اور اپنی بربریت اور اپنی انانیت کو سامنے نہ رکھو، اس خدا کو دیکھو جو ارحم الراحمین ہے۔ اگر تم نے ایک لمحے کے لیے اس کی خطا کو بخش دیا تو وہ ہے جو تمہاری پوری خطا کو بخشنے والا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے، اس لیے کہ یہ لازمی اور ضروری ہے کہ جہاں دو برتن ہوں گے وہاں کھنکھناہٹ ضرور ہوگی، ٹکراؤ ضرور ہوگا، لیکن اس ٹکراؤ میں اگر انانیت علیحدہ رکھ دی جائے اور بندگی کو سامنے رکھا جائے، اگر یہ انانیت کہ ہم شوہر ہیں، اگر یہ انانیت کہ ہم مرد ہیں، تو اس کے یہاں بھی یہ ذات وہ بھی پروردگار عالم کی کنیز ہی تو ہے۔ جیسے آپ پروردگار عالم کے بندے ہیں، اس کی بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں رسپیکٹ ہے، جیسی آپ کی خداوند عالم کی بارگاہ میں رسپیکٹ ہے۔ اس کے لیے صرف یہ کیا گیا ہے کہ اس کے یہاں جذبات کی فراوانی زیادہ ہے تاکہ آپ کے بچوں کو سلیقے سے پال سکے۔ آپ کے یہاں عقل کی فراوانی زیادہ ہے تاکہ آپ قوت فیصلہ کے ذریعے سرپرستی خانوادہ کو اپنے ذمے لے سکیں۔ یہ دونوں چیزیں جب تک ہم آہنگ نہیں ہو سکتی، اس وقت ایک خانوادہ اور ایک خاندان تشکیل ہی نہیں پا سکتا۔ تو اب لازمی اور ضروری امر ہے کہ بغیر آپ کے نہ اس کی زندگی ہو سکتی ہے، نہ بغیر اس کے آپ کی زندگی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے دونوں۔ تو اب یہ لازم و ملزوم یکجا کب ہوں گے؟ جب خدا کی بارگاہ میں عہد و پیمان کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے، خدا کی بارگاہ میں، اور اسی کو پیش نظر رکھیں، اپنے زیر دست کے ساتھ وہ جسے ہماری سرپرستی میں دیا گیا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک سنت اہل بیت ہے۔ مثال پوری طرح منطبق تو نہیں ہوتی، لیکن اپنے زیر دست افراد سے جس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے اس کا ایک طریقہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بتایا۔ کیا بتائیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ طریقہ بتایا امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کے غلاموں اور کنیزوں سے۔ دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ عجیب و غریب زمانہ ہے۔ سب سے زیادہ امام زین العابدین علیہ السلام نے غلامی کے، ظاہر ایک بات سے بات نکلتی جاتی ہے، کا جو کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے غلامی کا، اس کے سلسلے میں اگر ابتدا سے ہے ایک پورا چیپٹر ہے کہ اسلام نے غلامی کو
ختم کیوں نہیں کیا؟ لیکن اہل بیت علیہ السلام نے، میں دو ایک لفظوں میں بیان ہی کر دوں اس لیے کہ ہمارے بچے بھی سامنے ذہنوں کے اندر سوال یہ رہ نہ جائے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب پورا عرب اسی غلامی کے ذریعے اس کی اقتصاد اور اس کی اکانومی چلتی تھی، اکانومی بیس کرتی تھی، اس لیے کہ غلام خریدے جاتے تھے اور غلام کاروبار کرتے تھے، اور وہ کاروبار کے ذریعے جو کماتے تھے وہ ان کے آقا کی زندگی کا آذوقہ ہوا کرتا تھا۔ اسلام نے ابتدائی میں جہاں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی، اسی زمانے میں ضروری تھا کہ اسے کنڈم کر دیں، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی دستور العمل سب سے پہلے اگر دنیاوی اعتبار سے اکانومی کے اوپر سب سے بڑی مار کرتا ہے اور اکنامیکل پرپز کو کنڈم کرتا ہے، تو ظاہر ہے جب پیٹ کے اوپر مار پڑے گی تو کوئی سامنے نہیں آئے گا۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے اور پیغمبر اسلام نے، اور پورا دستور العمل ہی ایسا ہے، آپ نے دیکھا کہ مختلف مسائل ایسے ہیں کہ جہاں کفارے کے لیے حکم دیا گیا ہے، 1 غلام آزاد کرو، 10 غلام آزاد کرو، 60 غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد کرنے کا تصور کیا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جتنے غلام ہیں وہ سب آزاد ہوتے چلے جائیں، آزاد ہوتے چلے جائیں، تاکہ یہ تصور ہی ذہنوں کے اندر سے نکل جائے کہ غلام کو غلامی کے تصور سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ انسان کو انسان کے تصور سے دیکھنا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ دستور بھی تھا کہ وہ ہر سال جو کچھ کماتے تھے غلاموں کو خرید کر کے خدا کی راہ میں آزاد کیا کرتے تھے، آتے تھے غلام۔ بہت سی حکمتیں ہیں غلاموں کے باقی رکھنے کی، ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ پاکیزہ خواتین کہ جنہیں ائمہ اہل بیت کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہونے والا تھا، وہ اسی سلسلے سے ائمہ طاہرین اہل بیت علیہ السلام تک آئی ہیں۔ چنانچہ جناب نرجس خاتون جو ہمارے اور آپ کے امام وقت امام زمانات جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی مادر گرامی ہیں، وہ کنیزوں کے قافلے میں چھپ کر کے تشریف لائیں۔ امام محمد علی النقی علیہ السلام کی والدہ، امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ، امام علی رضا علیہ السلام کی والدہ، امام محمد موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ، یہ جتنی ہیں یہ سب ام ولد ہیں، یعنی کنیز آئی تھیں۔ اگرچہ روایات میں ملتا ہے کہ شہزادیاں تھیں اپنے علاقے کی اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن جنگ ہوئی اور کنیزی میں کی شکل میں آئیں اور وہ تشریف لائیں در اہل بیت کے اوپر، اور یہاں انہیں آزاد کر کے ان سے ازدواج کے مراحل طے کیے گئے اور وہ نور امامت کی حامل قرار پائیں۔ تو اگر اس سلسلے کو ابتدائی میں کنڈم کر دیا گیا ہوتا اور ختم کر دیا گیا ہوتا تو یہاں سے وہاں تک وہ ارحام طاہرہ جو مختلف ملکوں میں تھے وہ کس طرح در اہل بیت تک پہنچتے۔ ایک حکمت تھی پروردگار عالم کی۔ خیر، امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ وتیرہ تھا کہ انہوں نے ایک رجسٹر بنا رکھا تھا، کسی غلام یا کسی کنیز سے جو خطا سرزد ہو جایا کرتی تھی اسے خاموشی سے اس رجسٹر میں لکھ لیا کرتے تھے، اور جب سال مکمل ہوتا تھا تو سب کو اپنے پاس بلاتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امام نے دیکھا ہی نہیں، درگزر کر گئے، ہم نے جو خطا کی جو غلطی کی نہیں دیکھا امام نے، لیکن امام خاموشی سے لکھ لیا کرتے تھے۔ جب سال مکمل ہوتا تھا تو بلاتے تھے، بلانے کے بعد کہتے تھے تم نے یہ خطا کی۔ اب احساس ہوتا تھا اچھا امام نے توجہ کی تھی اس کے اوپر، تم نے یہ خطا کی ہے، تم نے یہ خطا کی، تم نے یہ خطا کی، کہا ہاں نے کی تو تھی، فلاں دن یہ خطا کی تھی، اور وہ دن اور تاریخ امام معین لکھ لیا کرتے تھے کہ کسی کو کسی حیل و حجت اور کسی بہانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جب سب اقرار کر لیتے تھے
کہ ہاں آقا ہم نے خطا کی ہے، تو امام رجسٹر بند کر دیا کرتے تھے، اور بند کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہتے تھے، معبود ان لوگوں نے خطا کی اور زین العابدین نے انہیں بخش دیا، اس خیال سے کہ تو ہماری خطاؤں کو بخشنے والا، تو ہماری خطا۔ یہ وہی الہی کانسیپٹ ہے، یہ وہی الہی تصور ہے کہ اگر ایک خانوادے کے اندر اپنے زیر 10 افراد کے لیے ایک باپ اور ایک مرکزی شخصیت کے ذہن کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اگر بڑے ہیں تو ہمارے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے، درخت جتنا تنومند ہوا کرتا ہے شاخیں اتنی جھکی ہوتی ہے، درخت کی شاخیں جتنی پھیلی ہوتی ہیں ان کی انتہا نیچے کی طرف ہوتی ہے، وہ جھکتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں بھی ان لوگوں کے لیے جو ہمارے درخت کے جیسے سائے کے اندر ہیں، ان لوگوں کے لیے ہمیں سائے کا کام کرنا چاہیے، دھوپ کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ تصور، یہ الہی تصور ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہو جائے تو نہ ہمارا خاندان بگڑ سکتا ہے، نہ ہمارے یہاں ڈائیورس کا تصور پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہمارے ہاں طلاقیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ طلاقوں کے سلسلے میں یہ تصور سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہم ہیں، تم ہو، خدا کچھ نہیں۔ اور جہاں ہم اور تم آتا ہے وہاں روحانیت اور معنویت ختم ہو جاتی ہے، مادیت ہی رہ جاتی ہے، وہ مادیت جو سوائے کثافت اور گندگی کے کچھ اور نہیں لاتی، وہ کثافت اور گندگی جس میں اتصال کے بعد اگر غسل نہ کرے تو نہ بندگی ہو سکے، نہ عبادت ہو سکے اور نہ نماز ہو سکے۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو جانوروں اور حیوانوں کی طرح اس مادی لذت کے تصور میں اپنے خاندان کی تشکیل دیتا ہے یا طلاقوں کو سامنے لاتا ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان۔ تو اسلام جو تصور سامنے رکھتا ہے، کیوں آخر تشکیل دی جاتی ہے یہ مجلس، ایک جلسہ تشکیل دیا جاتا ہے، صاحب آپ بھی تشریف لائیے گا، آپ بھی تشریف لائیے گا، کیوں بھائی؟ ہاں ہمارے صاحبزادے ان کا رشتہ ہونے والا ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہے۔ اچھا مولانا صاحب آپ بھی آئیے گا، کیوں بھائی؟ ہم کیوں آئیں گے؟ اپنے دوست احباب کو بلا لیجئے، ہو جائے شادی۔ کہا نہیں مولانا، جب تک کہ خطبہ نہیں ہوگا۔ خطبہ کیا ہے؟ کہا پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہونی۔ کہا اچھا اس کے بعد کیا؟ کہا اللہ کے خاص بندوں کی حمد و مدح و ثنا کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا خدا کو حاضر و ناظر جان کر ان دونوں سے اقرار لیا جائے گا۔ کس سے؟ لڑکی سے اور لڑکے سے۔ خدا کو حاضر و ناظر جان کر، خدا کو سامنے رکھتے ہوئے، حاضر و ناظر رکھتے ہوئے ان لوگوں سے عہد و پیمان لیا جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنے کا۔ اب سمجھے کہ انکحتم موکلتی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے بعد ایک خاندان تشکیل پاتا ہے، تو وہ منزل اور وہ جلسہ کہ جس میں ہم نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر کے عہد و پیمان کیا، معبود تجھے سامنے رکھ کے یہ عہد کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ہم تھام رہے ہیں، یہ ہدیہ الہی ہے، یہ تیری طرف سے لطف ہے، یہ تیری طرف سے کرم ہے۔ اس کے بعد یہ تصور زندگی کے آخری مرحلے تک، جب تک ایک خاندان میں پروان چڑھتا رہے گا اس وقت تک کسی بھی طرح سے ڈائیورس کا تصور سامنے آ ہی نہیں سکتا، جب تک پروان چڑھتا رہے گا۔ عرش الہی کے لیے دو کیفیتیں ملتی ہیں کہ عرش پروردگار وہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو ڈھانپ رکھا ہے، اور کیا ہے اس کی عظمت۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ عرش پروردگار کی عظمت اور اس کے استحکام کہ کتنے ملائکہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور کیا ہے اور کیا ہے۔ دو موقع ایسے ہیں جہاں روایت یہ بتاتی ہے کہ عرش پروردگار کانپتا ہے۔ پہلا موقع جو روایات کے مطابق ہے وہ یہ
کہ اگر کوئی کسی یتیم کو اذیت پہنچاتا ہے تو یہ اذیت پروردگار عالم کی بارگاہ میں اتنی عظیم ہوتی ہے کہ عرش پروردگار کانپ جاتا ہے. اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب کوئی بندہ خدا کی رسپیکٹ اور اس کے احترام کو توڑ کر اور اس کے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ کر اور اس کی عظمت اور اس کی جلالت اور اس کے جبروت کا خیال نہ کرتے ہوئے طلاق کے لیے قدم بڑھاتا ہے اور طلاق دیتا ہے اپنی ظاہری لمحاتی مادی لذات کے پیش نظر، تو عرش پروردگار کانپ جاتا ہے.